علیک یا حبیب اللہ بھی ہو چلا ہے، سو لہذا بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے یاد رہے کہ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ میرے لیے آج میری قسمت کی معراج ہی ہے کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو بہت سارے چھوٹے بڑے جلسوں میں شرکت کا شرف تو نصیب ہوا، لیکن اپنی آقاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بولنے کا بہت کم موقع ملا ہے۔ اور یقیناً دیگر جلسوں میں بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے بڑوں کے سامنے بولنے کے لیے بہت ہمت جٹانی پڑتی ہے۔ تو حضور والا کی بارگاہ میں یہ بھی عرضگزار ہوں کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو مجھے اپنا غلام اور خادم سمجھ کر کے معاف فرما دیں اور میری اصلاح بھی فرما دیں۔ حضور امین ملت قادری برکاتی متظلہ العالی کا میں کیا تعارف کراؤں، اور حضور والا کی ذات کسی سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات میں حضور والا کا نام آتا ہے۔ درجنوں مدارسوں، مکاتب اور تنظیموں کے آپ بانی اور سرپرست ہیں۔ خصوصی طور پہ البرکات یونیورسٹی کے آپ بانی و صدر ہیں۔ یوں ہی قوم مسلم کے درمیان ایجوکیشن کے حوالے سے، فروغ تعلیم کے حوالے سے اس قدر آپ کوشاں اور فکر مند رہتے ہیں کہ بارہا خانقاہ ماہرہ مقدسہ سے آپ نے قوم مسلم کو یہ نعرہ دیا ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ حضور والا کی ذات اپنی ذات میں فرد واحد نہیں بلکہ ایک انجمن ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ حضور کی ذات چلتی پھرتی ایک یونیورسٹی ہے یاروں۔ یاد رہے کہ بس صرف ایک بات اور عرض کر دوں کہ سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور والا کو خلافت سے جب نوازا تو لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے خانقاہ ماہرہ مقدسہ سے جو کچھ ملا میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ سرکار حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا۔ صرف ایک بات اور عرض کر کے میں حضور والا کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یاد رہے کہ بعض علماء کی زندگی اور بعض پیروں کی زندگی عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے، لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور یہ کہوں تو کچھ بھی غلط نہ ہوگا کہ حضور امین میاں قبلہ برکاتی کی زندگی صرف عوام نہیں بلکہ خواص کے لیے اور دور حاضر کے پیروں کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے آپ کی زندگی آج کے دور کے پیروں کے لیے۔ تو آئیے میں اس عظیم ہستی کا کیا تعارف کروں، بس بلا کسی تاخیر کے ایک شعر عرض کیے دیتا ہوں۔ مجھے وہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، اور بلا وجہ کسی پہ مرتا نہیں کوئی، ان پہ اگر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے، ان پہ اگر کوئی مرتا ہے تو ان میں کچھ ہے، اور فقیر کہتا ہے کچھ نہیں بہت کچھ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے حضور والا کی بارگاہ میں ایک شعر اور پیش کر دوں کہ کتنا مضبوط ہے غلاموں سے رشتہ تیرا۔ تو آپ کے کہہ دینا یارو، کتنا مضبوط ہے غلاموں سے رشتہ تیرا، در بدر پھرتا نہیں چاہنے والا تیرا، در بدر پھرتا نہیں چاہنے والا تیرا۔ بڑی ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ میں حضور والا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے حضور والا کا استقبال، اپنے اس عظیم قائد کا، اس عظیم محسن کا، اپنے اس عظیم رہبر و رہنما کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا۔ ماشاءاللہ حضور والا کی شخصیات ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جو سبقن ہی نہیں بلکہ نگاہوں میں پلایا کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ سبقن جو پڑھایا جاتا ہے آدمی اسے بھول جاتا ہے، اور جو نگاہوں میں پلایا جاتا ہے آدمی مرتے دم تک اسے یاد رکھتا ہے۔ حضور والا کی بارگاہ میں میں پیش کرتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم کایہم اقتدیتم اہتدیتم، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فہلک، او کما قال۔ میرے رسول پر جلوہ افروز برادر طریقت حضرت مولانا وقار عزیزی صاحب، دیگر علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام، ائمہ مساجد، بہت بلاتے تھے مجھے کلیان والے، لیکن کچھ ایسے حالات ہو جاتے تھے کہ آنا نہیں ہو پاتا تھا۔ اس بار پکا ارادہ کر لیا اور آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے والد ماجد علیہ الرحمت و رضوان کی عرس کی تقریب منعقد کی ہے، اس کے لیے میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنے خیالات دماغ میں ہیں کہ کون پہلے کہوں کون بعد میں کہوں، لیکن جیسے جیسے کہتے جاؤں آپ بعد میں سیٹنگ کر لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہیں بیٹھ پایا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جنہوں نے ان ستاروں کی پیروی کی انہیں ہدایت مل گئی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پرانے کئی سو سال پہلے اتنے آلات نہیں تھے کہ رات کو جہاز اپنا رستہ تلاش کر لے، تو وہ ستاروں کے حساب سے ملا پہچان جاتے تھے کہ اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ملک ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو اس میں سب جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھا، پھر ایسا طوفان آیا، طوفان نوح۔ جو بچ گئے، جو وہاں نہیں چڑھ پائے کشتی میں، وہ ہلاک ہو گئے۔ آپ کو شاید اطلاع ملی ہو کہ 4-5 سال پہلے ترکی کی ایک پہاڑی پر وہ کشتی مل گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو ہمارے یہاں آپ کبھی بھی تشریف لائیں عرس میں، آپ کو یہ لگے گا کہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے یا مفتی اعظم کا عرس ہو رہا ہے۔ اس قدر کثرت سے ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں، اور جب تک ان کا تذکرہ نہ کر لیں، وہی بات جو ابھی مفتی ہمارے مولانا وقار عزیزی نے کہی کہ بریانی کا نمک نہیں ہے۔ اچھا، ہم کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ان کے یہاں سے ہمیں نذرانہ ہر مہینے بھیجا جاتا ہے، یا بریلی کے مشہور لڈو بھیجے آتے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر جو چوٹیں کی جا رہی تھی اس کو دفع کرنے کی اپنی آخری کوشش کی، اور قرآن فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تمہارے ساتھ جو احسان کرے اس کے ساتھ تم بھی احسان کرو۔ کل انہوں نے ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر چھینٹے اڑانے والوں کی ایسی مار ماری کہ آج تک زخم آرے ہیں۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، کسے وارہ جوئی کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ ہماری اور بریلی شریف کی مثال ایسے ہے جیسے کلبے کی انگلی اور منجلی انگلی، یعنی منجلی انگلی اور کلبے کی انگلی آپس میں چپٹی رہتی ہے۔ میرے بھائی،
ایک مسئلہ چل رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، جو میرے والد اکثر ڈسکس کیا کرتے تھے۔ انتقال سے 4 دن پہلے دلی کے پنت ہاسپٹل میں انہوں نے میرے سب سے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر سے پوچھا کہ میاں اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو تم؟ ایک عجیب کیفیت تھی ان کے اوپر، جذب کی سی۔ تو نجیب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو تو وہ بھی جانتے جو انہیں مانتے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے للہ، ہمارے یہاں بیٹے کو للہ کہا جاتا ہے، للہ تم اسی مسلک پہ تم اور تمہارے بھائی قائم رہنا، اور جو میرا مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا اس کی وہ میری بیعت اس سے کٹ گئی۔ ایسا اچھا لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے والد نے کیا کیا کیا؟ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، میں تحدیث بالنعمت یعنی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم چاروں بھائی شریف رہے، ورنہ پیرزادوں کے گھرانے کی اولاد اب سن ہی نہیں سکتے نہ سمجھ سکتے۔ لیکن انہوں نے ہم سب کو بٹھال کے کہا کہ دیکھو پیری مریدی کا دھندا مت کرنا، اور پڑھ لکھ کے سب معاش تلاش کر لینا۔ تو صاحب میں نے ایم اے کیا اور 10ویں دن میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا۔ مجھ سے چھوٹے نے ایم اے کا 1 سال کیا، وہ انکم ٹیکس میں نوکر ہو گیا۔ اس سے چھوٹے نے جیسی پڑھائی ختم کی وہ IPS ہو گیا۔ نجیب میاں کو ہم سب نے مل کے روکا کہ اگر تم بھی نوکری کر لو گے تو گھر پہ کون رہے گا، مسجد کون دیکھے گا، درگاہ کون دیکھے گا؟ تو علی گڑھ میں ادارہ جب قائم کرنے کا وقت آیا سن 94 میں، ہم چاروں بھائی ان کے پاس گئے، تخت پر جلوہ افروز تھے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی معلومات ہو، تاکہ وہاں سے پڑھنے والے بچے جب کل جوان ہوں تو انہیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو۔ اب یقین جانیے بڑے برے حالات ہیں۔ جب میں ابھی 2-3 سال پہلے ریٹائر ہو گیا تو کلاس میں پوچھتا تھا کہ تم میں سے کون کون قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ اب یقین جانیے 10-20% ہاتھ بھی نہیں اٹھتے تھے۔ تو میں نے کہا اس میں تمہارے ماں باپ ٹھوکے جائیں گے، اللہ کے، تم تو بچے تھے، تمہیں کہاں پتہ۔ انگلش اسکول میں داخلے کے لیے انہوں نے 2 جوڑ جوتے گھس دیے، لیکن کسی اچھے حافظ سے تمہیں قرآن نہیں پڑھوایا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اسے محرر شریف میں قائم کیا جائے یا علی گڑھ میں؟ واللہ العظیم انہوں نے گردن جھکا لی، آنکھیں بند کر لی، اور تقریباً 1 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ علی گڑھ میں۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی گڑھ میں قائم ہونے سے کیا فوائد ہیں۔ اگر ہم محررے میں قائم کرتے تو صرف زمین سستی ملتی، باقی سیمنٹ، ریتا، بجر پور، اینٹ، لوہا سب وہی دام ہوتے۔ اب ہم باہر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہندوستان کے لوگوں کو بھی اور ہندوستان سے باہر کے پروفیسروں کو بھی، تو علی گڑھ سب کو پتہ ہے کہ علی گڑھ کہاں ہے۔ بہت ہم سب کی تعلیم پر بہت توجہ دیتے تھے، اور اگر ہم لوگ علی گڑھ جانے میں 2-4 گھنٹے تاخیر ہو جاتی تھی تو ناراض ہو جاتے تھے۔ اچھا کبھی کبھی کسی وجہ سے ناراض ہوئے تو ہم نے اور ہمارے چھوٹے بھائی نے ایک طریقہ بنایا۔ میں نے کہا ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کا شعر غلط پڑھ دو، کیا کیوں کا ہے پر کچھ نہ کچھ اس میں لگا دو۔ جیسے ہی شعر پڑھا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ ہماری اولاد ہو کے تم اعلیٰ حضرت کے شعر ایسے پڑھتے ہو؟ نہیں، شعر یوں ہے، پھر پڑھتے شعر، پھر اس کی تفسیر کرنے لگتے۔ میں نے تمام علماء و مشائخ کی زیارت کی، اعلیٰ حضرت کی یاد پہ جتنا میرے والد ماجد کو عبور تھا وہ کسی کو نہیں تھا، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ گھر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہوتا۔ میری دونوں پھوپھیاں دونوں حافظ قرآن تھی، میرے والد سے بڑی تھی، وہ بھی کچھ نہ کچھ اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کرتی تھی۔ وہ 10-15 سال پہلے اعلیٰ حضرت پہ بڑے اٹیک ہوئے، تو ہمارے چھوٹے بھائی نے جو ربائی لکھی، قصہ لکھا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے،
تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، تم ان کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب یقین جانے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا، 2 دن سے مجھے بخار اور گلا چوک ہو رہا ہے، لیکن کلیان کے پیر بھائیوں کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی۔ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک اناث اور 100 بیمار، تو اس مثال کو میں نے تبدیل کر دیا۔ ایک اناث سائز میں چھوٹا ہو گیا ہے اور بیمار 300 ہے، یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشتی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا واہ میں منبر رسول پر حاضر ہوں، میں نے کبھی نذرانوں کے چکر میں جلسے نہیں کیے، بلکہ ضرورت کے تحت جلسے کیے۔ ایسے ایسے گاؤں میں گیا، اللہ کی قسم رات بھر مچھر کاٹتے رہی، اور وہاں مشہور بندیل کھنڈ کا قصبہ ہے گولولی، تو وہاں حاجت اگر ہوئی تو ان سے کہا اپنے میزبان سے کہ منشی جی، تو انہوں نے آواز لگائی کلن خاں، ببن خاں، نبن خاں، حبن خاں، وہ 4-6 بیٹے ان کی بیٹی آ گئی، حضرت کو استنجے کی ضرورت ہے۔ اب وہ 2 ٹارچیں، وہ ایک بڑی سی ٹارچ 5 سیل کی، 2 آدمی آگے، ایک پیچھے، ایک اس سے پیچھے لوٹا اٹھائے ہوئے چلے جا رہی۔ تو میں نے لوٹ کے کہا کہ منشی جی یہ میرا آخری دورہ تھا گولولی شریف کا، اب میں نہیں آؤں گا۔ بولے کہ کیوں بھی آؤں؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ ایک لیٹرین نہیں بنا سکتے ہیں؟ تو وہاں ادھر کے کھیت میں بھیج دیا آپ نے مجھے، کچھ اونچی نیچ ہو جاتی تو کون ذمہ داری لیتا؟ اعلیٰ حضرت آپ لوگ تو اصل میں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سمندر نہیں ہے، بمبئی بہت بڑا سمندر ہے، تو ہر جہاز جہاں رکا کرتے ہیں اسے گودی کہتے ہیں۔ ایک میر کا ایک مینارہ بڑا ہوتا ہے جس پہ روشنی ہوتی ہے تاکہ جہاز اسے دیکھ لے اور پھر گمراہ نہ ہو، تو بلا تشبیہ اعلیٰ حضرت بھی مینارے نور ہے، جو بھی سنی دیکھتا ہے رستہ پکڑ کے سیدھا اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلکہ لکھا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ اللہ ہوگا اور ایک پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا عاشق رسول بہت کم ہوئے۔ اعلیٰ حضرت جب بیعت ہونے کے لیے مہار شریف حاضر ہوئے تو ان کی عمر صرف 22 سال تھی، 1294 ہجری میں۔ تو مرشد نے بیعت کیا اور اس کے ساتھ ہی تمام اجازتیں، خلافتیں، عمل عملیات، اوراد، اشغال، اذکار سب سے نوازا، اور پھر مصافحہ کیا۔ تو وہاں پہ میرے پردادا حاضر تھے اور سرکار ابوالحسین احمدی نوری بھی حاضر تھے۔ تو انہوں نے اپنے دادا سے پوچھا کہ آپ کے ہاں تو یہ کوٹھریوں میں 4-6 مہینے 8 مہینے رکھے جاتے ہیں، ان کی گھسائی ہوتی ہے، رگڑائی ہوتی ہے، پھر انہیں کرنٹ دیا جاتا ہے، اور یہ بریلی کے نوجوان آئے، آپ نے انہیں فوراً مرید کیا اور ترنت خلافت و اجازت سے نواز دیا۔ نوری شاہ رسول احمدی نے فرمایا، اپنے پوتے کو میاں صاحب کہتے تھے، وہ بولے میاں صاحب ایک فکر لاحق سے رہتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو تو میں کیا کہوں گا؟ اب میں اپنے مولوی احمد اللہ خان کو پیش کروں۔ اگر میرا کوئی بھائی بھتیجا اس بات کا رد کرے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں نے اپنے دادا سے سنا اور دادا نے اپنے باپ سے سنا، دادا نے نوری دادا سے سنا، تو ایسی پختہ وہ ہے کہ روایت کے جھوٹ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔
اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی وہ چوکی اور اس پر بچھی ہوئی جاجم آج بھی ویسی ہی ہے جیسے 1294 میں تھی. نہ اس کی ڈرائی کلین کرائی گئی، نہ اس پہ جھاڑو لگائی گئی تاکہ اس کے اثرات قائم رہیں. اب بات سنیے مسلک اعلیٰ حضرت کی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا؟ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہی صدیق اکبر کا مسلک تھا، یہی عمر فاروق کا مسلک تھا، یہی عثمان غنی کا مسلک تھا، یہی مرتضی علی کا مسلک تھا، یہی حضرات حسین کا مسلک تھا، یہی غوث اعظم کا مسلک تھا، یہی خواجہ ہند کا مسلک تھا، یہی شاہ برکت اللہ کا مسلک تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نئی چیز ایجاد نہیں کی سوداگری محلے میں بیٹھ کے، بلکہ وہ تو ہمیں اتنے ہتھیار اور کارتوس دے گئے کہ انشاءاللہ کبھی سنی ہارے گا نہیں. اب ایک اور بات سنیے، ہمیں مخالفین کہتے ہیں بریلوی. تو اگر بریلوی کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ عشق کرے وہ بریلوی ہے تو ہم اپنے آپ کو بریلوی مانے لیتے، لیکن ہم ہیں اصلی اہل سنت والجماعت. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا جس کی نجات ہونی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا جس میں میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں وہ ناجی ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. ہم کسی بے اختیار رسول کو نہیں جانتے، کسی بے اختیار رسول تو بے اختیار ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنے رسول کے بارے میں یہ نہیں سن سکتے کہ انہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا. انہیں تو ایسا علم تھا کہ یہاں سے وہاں تک سب ان کے سامنے روشن رہتا تھا ہر وقت. فرمایا عرش کے دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ میں سن رہا ہوں مدینے میں بیٹھ کے. جبریل کو میں دیکھ رہا ہوں، جبریل پرواز کر رہے ہیں، انہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں چرچرا. ایسا بااختیار رسول یہ سوچا کرتے تھے. پہلے ہم لوگ جو تھے وہ یعنی ہمارے بزرگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پہلا قبلہ وہ تھا. تو ہماری سرکار کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اللہ میرے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ اللہ اسے قبلہ قرار دے دے. آپ بھی جو عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد ذو قبلتین ہے جس میں ایک محراب بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک جو ہے کعبے کی طرف ہے. یہ سن 93 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد میں 2005 میں گیا تو بیت المقدس کی طرف جو محراب تھی وہ بند کر دی گئی. تو دوران نماز وہی نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اسی عالم نماز میں جب پہلی دفعہ گیا تو میری عمر تو خیر ٹھیک ٹھاک تھی، سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیسے کیا ہوا ہوگا. تو سرکار جتنے مقتدی تھے وہ تو کھڑے کھڑے انہوں نے اپنے چہرے کعبے کی طرف پھیل لیے اور سرکار میرے چل کے گئے، کیونکہ اگر وہ بھی پھیل لیتے تو وہ امامت کیسے رہتی، امام پیچھے تھوڑی رہتا ہے. تو ان کی کوئی بات رد نہیں کی گئی. ایسا بااختیار نبی ایسی معاف کیجیے گا ایسی خراب امت کو جو سنبھالنا ہے، اللہ کی قسم اگر ہم اللہ کے رسول کی امت میں نہ ہوتے تو قوم عادی ثمود جیسا حشر ہوتا. کوئی بندر بنا دیے جاتے، کوئی خبیث بنا دیے جاتے، کوئی خنزیر بنا دیے جاتے. وہ دن یاد کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے میدان محشر میں. آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا بڑی افراتفری، ہر آدمی اپنے میں پریشان، نہ باپ بیٹے کو پہچاننا نہ بیٹی ماں کو پہچان رہی ہے، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوئی ہے. تو وہاں
سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور عرض کریں گے کہ حضرت ہماری شفاعت کریے، تو فرمائیں گے اذهبوا الی غیری لست هناکم نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو اپنی فکر میں ہوں۔ اس طرح سے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس جب جائیں گے لوگ پریشان، تو کہیں گے کہ اذهبوا الی محمد کے پاس جاؤ۔ اب سوچیے اگر پہلی بھیج دیا گیا ہوتا تو پھر کہنے والا یہ کہتا کہ وہ گئی نہیں حضرت آدم کے پاس، وہی کروا دیتے، وہ گئی نہیں ابراہیم کے پاس، سب کو دکھا دیا کہ دیکھو میرا نبی کتنا پاورفل ہے، اور اس کے بعد شفاعت کا پٹکا کمر سے باندھے اللہ کا رسول فرمائے گا انا لہا، میں ہوں، تو کہا کو گھبراتے ہو، میں ہوں انا لہا، اور اس کے بعد پھر جو سجدہ ہوگا ایسا سجدہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کریں گے جو کبھی حمد وہ بیان ہی نہیں کی گئی۔ حکم ہوگا کہ محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، تمہاری سنی بھی جائے گی اور تمہاری مانی بھی جائے گی۔ تو ہمیں کسی کو اپنی عبادتوں کا بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ صاحب میں 200 نفل پڑھتا ہوں اور 6 مہینے روزے رکھتا ہوں نا۔ سب سے زیادہ تو نماز وہ پڑھتا تھا عزازیل عرف ابلیس عرف شیطان، سب سے زیادہ نماز پڑھتا تھا، لیکن ایک حرکت نے اس کے سارے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے جو میں نے اپنی چھوٹی سی عقل سے ایک مختصر اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 700-800 کی کتاب صفحات کی کتاب تو میں لکھ سکتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو مسلک اعلیٰ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ویسا جانو اور ویسا مانو جو منشاء الہی کے مطابق ہے۔ بہت مختصر اور جامع تعریف ہے۔ ہمارا امام کی بات چل رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ جو آپ کی مسجد کی محلے کی جو مسجد ہے اس میں جو نماز پڑھاتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ بچپن میں اس کا نام کلن خان رکھ دیا تھا اس کے باپ نے، اس کی چہرے کی رنگت دیکھ کر، اب اسے کہا کلن خان ادھر سنیو، نہیں امام صاحب ذرا بات سنیے۔ تو جب ایک محلے کی مسجد کا امام نماز پڑھانے والا امام ہے تو وہ امام ہے جس نے ہزاروں کو امام بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر غیر مسلم مسلم ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بہت سے مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا۔ اب کسی عالم سے آپ پوچھ لیں مرتد ہونے سے بچا لینا اور کسی کو مسلمان بنا لینا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمیں تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان ہے، سارا تو سامان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں کا ایک شہر بہت مشہور ہے کیپ ٹاؤن، جہاں پہ 2 سمندر ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو ہوٹل میں ہم لوگ رکے تھے، صبح فجر کے بعد سنا کہ آواز آ رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم رسالہ۔ تو اب کہاں چین پڑتا ہے، کسی محرے والے کو لپک کے بھاگ کے دیکھا تو مسجد میں 7-8 کالے لوگ افریقن وہ پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کا پڑھنے کا اسٹائل تو اور ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کبھی بریلی گئے ہیں، پتہ ہے آپ کو بریلی کہاں؟ ان کو نہیں،
ہمارے باپ پڑھتے تھے اور ان سے پہلے ہمارے دادا پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے. یہ ہے بس کہ اعلی حضرت کے افریقہ کی دور جہاں پہ خشکی ختم ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے, کوٹھری, اس میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کا آخری مکان ہے. اور میں نے وہاں اپنی طاقت سے زیادہ آواز سے اذان کہی, اس لیے کہ کل یہ اذان اللہ کے یہاں گواہی دے گی. اس نے ایسی جگہ کہا جہاں تیری قدرت سے دو سمندر مل رہے, ہر جگہ ان کا ذکر ہے اور چرچا ہے. اچھا ایک بات میں بتاؤں آپ کو, کچھ لوگ مجبوراً اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اور ہم لوگ وقار عزیزی صاحب ہم مسروراً کرتے ہیں. ہمارے دل کو فرض ہوتی ہے, ہماری پیشانیاں کھل جاتی ہیں, ہمارے ہونٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے جب ہم اپنے اس مجدد کا, مجدد اعظم. یہ بتاؤ اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھو گے تو تم رہ کیسے پاؤ گے یہاں. قادیانیوں کے معاملے میں آج کل پھر سر اٹھا رہے ہیں قادیانی. 5 رسالے پہلے ہی لکھ کے رکھ گئے. مزار رضا پہ پہنچ کے عرض کرو کہ امام قادیانیوں نے پریشان کیا ہے, تو آواز آئے گی کہ میاں پریشان کیوں ہوتے ہو, ہم تو پہلے یہ رسالے لکھ کے لے آئے. اب اعلیٰ حضرت کے بغیر کسی کا کام نہیں بنتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑا ATM ہے. آپ لوگ ATM سب جانتے ہوں گے, کارڈ ڈالا اور ٹائپ کیا, پھٹ 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 نوٹ نکلتے چلے آئے. تو اعلیٰ حضرت بہت بڑا ATM ہے اور ان میں بغیر کارڈ ڈالے آپ پیسے نکال لیتے. یہ تو عجیب. کھڑے ہوئے آپ کارڈ کے سامنے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو بتائیے پھر ہر جگہ آپ کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے, اور یار انہیں بلاؤ, وہ اعلیٰ حضرت کا بہت اچھا تذکرہ کرتی. تو ہم لوگ زندہ اس لیے ہیں کہ ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, اور ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہماری رگوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت دوڑ رہی ہے, خون کی طرح دوڑ رہی ہے. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی اعلیٰ حضرت کی کسی بات کا ہم انکار کریں, معاذ اللہ رب العالمین. معصوم تو تھے نہیں اعلیٰ حضرت, معصوم تو وہ ہیں انبیاء کرام اور فرشتے, لیکن اعلیٰ حضرت محفوظ تھے. یعنی ان کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا کہ وہ غلط بات لکھ ہی نہیں سکتا تھا. تو ہم ایسے مجدد کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ اسی مسلک پہ زندہ رہیں گے اور اسی مسلک پہ جان دیں گے. میں نے اپنے والد صاحب کی, مرحوم کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے, میرے 2 لڑکے الحمدللہ, میں نے دونوں کو بٹھال کے یہی بات کہی جو میرے والد نے ہم چاروں بھائیوں کو بٹھال کے کہی تھی کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے اگر تم ہٹ گئے تو میرا رشتہ تم سے کٹ گیا. زندگی اور چیز ہے اور دین اور ایمان الگ چیز ہے. تو میں اپنے بھائیوں کا بڑا شکر گزار ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. بہت دنوں بعد ایسی مسجد دیکھی ہے میں نے, وہ بھی کسی قصبے میں. شہروں میں تو ہر ٹائپ کی ہوتی ہے. بہت دل خوش ہو رہا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مسجد جلد سے جلد مکمل ہو اور میں یہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں. میں ہاں ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ مولانا وقار عزیزی صاحب زمین پہ بیٹھے, علماء زمین پہ بیٹھے اور میں کرسی پہ چڑھا بیٹھا ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے میرے سیدھے گھٹنے کا آپریشن ہوا اور اس میں 6 انچ کی پلیٹ ڈالی گئی ہے. تو میں پالتی مار کے بیٹھ ہی نہیں سکتا, نہ قاعدے کی صورت میں بیٹھ سکتا ہوں اتحیات والی پوزیشن میں. یہ ہر مجلس سے بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ نہ یہ کہیں یا اتنی بڑی خانقاہ کے انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہماری طرف پیر کر کے بیٹھ گئے, اس لیے بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت دل خوش ہوا. آئیے اب ہم اور آپ وہ کام کریں جو ہمارے اور آپ کے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے, یعنی صلاۃ و سلام. مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا شمع بز میں